बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, फौज में आला सतह पर अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। जनरल बाजवा की जानिब से अहम तैनातियां की गई है, अहम तरक्कियां दी गई है। ये 10 जर्नैल कौन है जिन्हें अब 6 को मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया और 4 को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनकी अहम अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। 5 चैलेंजेस, पीडीएम को 5 चैलेंजेस दरपेश हैं। अगर उन 5 चैलेंजेस से पीडीएम नबरदाजमा हो जाती है, उन चैलेंजेस से निपट लेती है, तो ये पीडीएम की तहरीक कामयाब हो सकती है, वरना फिर इमरान खान ही अगले 3 साल भी हुक्मरानी करते रहेंगे। इमरान खान की अहम मुलाकात हुई है पंजाब के डाकू से। ये पंजाब के डाकू से मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या राजो न्याज हुए हैं, क्या शिकवे शिकायत हुई हैं, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है, उसको क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो, वो सबसे पहले आपको मिले। फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कीजिए। डेली मोशन पे अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, हुआ ये कि फौज में आला सतह पर तब्दीलियां की गई, तकरीरियां की गई, अहम जिम्मेदारियां दी गई। इससे पहले कि जनवरी में ये अपोजिशन की जो तहरीकें हैं, पीडीएम है, वो इस्लामाबाद आए, डी चौक आए, धरना हो और इस हुकूमत को हिलाया जाए। ये अहम जिम्मेदारियां किन किन को दी गई है और किस किस को तरक्की मिली है, ये सारी बातें आपके सामने मैं रखूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं, पीडीएम की जो तहरीक है उसे 5 चैलेंजेस दरपेश हैं। जी हां, 5 चैलेंजेस दरपेश हैं। अगर इन 5 चैलेंजेस से पीडीएम, मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज, बिलावल, जरदारी, ये सारे जो अपोजिशन के लीडर हैं, ये 5 चैलेंजेस से नहीं निपटते तो समझिए इमरान खान अगले 3 साल भी हुकूमत करते रहेंगे और ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा और मुमकिन है कि ये हुकूमत 2028 तक जारी रहे। वो 5 चैलेंजेस में जो सबसे पहला चैलेंज है वो नवाज शरीफ खुद है। जी हां, नवाज शरीफ खुद है। वो इसलिए कि नवाज शरीफ ने इस पूरी पीडीएम की जो तहरीक है, ये जलसे हैं, ये जो रैलीज हैं, ये जो खिताबात हैं, ये जो खबरें हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो जान डाली वो नवाज शरीफ ने डाली। जब गुजरावाला में इस तहरीक का आगाज किया गया, नवाज शरीफ की तकरीर और उसमें एस्टेब्लिशमेंट की आला शख्सियात का नाम लेने ने पूरी इस तहरीक में जान डाल दी, एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को हिला कर रख दिया। लेकिन कराची का जलसा और पेशावर के जलसे से नवाज शरीफ गायब रहे तो मुख्तलिफ अफवाहें सामने आई, मुख्तलिफ खबरें सामने आई, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद कोई डील हो गई है, नवाज शरीफ पीछे हट गए। उसके बाद ये जो पीडीएम की तहरीक थी, जब जब नवाज शरीफ ने अपने आप को अलग किया है, नवाज शरीफ ने शामिल नहीं हुए उस जलसे में, इस पीडीएम की तहरीक को धचका लगा। तो अब वही कहा जा रहा है क्योंकि नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक नहीं है, हो सकता है उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाए, वो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएं। और अगर नवाज शरीफ साहब अस्पताल चले जाते हैं अपनी तबीयत की वजह से, पहले उनकी वालदा का इंतकाल हो गया तो वो पेशावर के जलसे में उनकी सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए वो शरीक नहीं हो सके थे। और पेशावर के जलसे के दौरान ये खबर आ गई कि उनकी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा का इंतकाल हो गया। अगर नवाज शरीफ साहब पीडीएम के जलसों में शामिल नहीं हो सकते, समझिए ये तहरीक फारिग है। क्योंकि जो पीडीएम की यहाँ की क़यादत है, जो पाकिस्तान में है, वो तो एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेने से डरती है, खौफजदा होती है। नवाज शरीफ साहब लंदन में इसलिए वो नाम ले लेते हैं, लेकिन उन्हीं की जो तकरीरें नहीं दिखाई जा रही, उन्होंने ही जान डाली है इस पूरी पीडीएम की तहरीक में। दूसरा जो चैलेंज है वो है कोरोना। अगर पीडीएम की तहरीक इस कोरोना के चैलेंज से निपट लेती है, बिलावल भुट्टो को अब कोरोना हो गया है, वो जो 30 नवंबर को जलसा होना है मुल्तान में, उसमें शामिल नहीं होंगे, एक धचका लगा है। वो अपनी जो बहन है बख्तावर भुट्टो, उनकी जो मंगनी है उसमें शामिल नहीं होंगे। मरियम नवाज ने ऐलान किया है कि उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, लेकिन फिर भी वो 30 नवंबर को जाएंगी और मुल्तान के जलसे में शामिल होंगी। अब पकड़ दकड़ शुरू कर दी है हुकूमत ने, लेकिन 30 नवंबर का जलसा इसलिए अहम होगा क्योंकि कोरोना का प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा किया गया है कि पेशावर के जलसे में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत नहीं की थी। लोगों को खौफ है, लोगों के मसले हैं, लेकिन लोगों को यह भी खौफ है कि अगर खुदा न खास्ता कोरोना में वो मुब्तला हो गए, कोरोना का शिकार हो गए, तो उनकी जान से भी जाएंगे। अभी तो माली मुश्किलात हैं, लेकिन जान से भी वो जा सकते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा हुकूमत ने बहुत जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया, चाहे वो सोशल मीडिया पे किया हो, चाहे वो टीवी पर किया हो। कोरोना के हवाले से लोगों में खौफ फैलाने की कोशिश की है। तीसरा जो चैलेंज है पीडीएम को, वो है पीडीएम के अपने इख्तलाफात।
پی ڈی ایم میں ابھی جو ریسنٹلی اختلاف ہوا ہے وہ محسن داوڑ اور جو پشاور کی قیادت ہے یا کے پی کے کی جو پارٹیز ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان کا اپنا شیئر ہے ان کے اختلافات ہیں، لہٰذا اب محسن داوڑ نے کہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں کوئٹہ جلسے میں نظر آیا تھا جو ثناء اللہ زیری اور اختر مینگل کے اختلافات سامنے آئے تھے، جو کہ پھر ثناء اللہ زیری کو جو پی ایم ایل این تھی وہ چھوڑنی پڑی۔ تو یہ جو اختلافات ہیں ان پارٹیز کے اپنے اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، کیونکہ یہ پارٹیز ایک دوسرے کی حریف ہیں، یہ اختلافات بھی بہت بڑا چیلنج ہے پی ڈی ایم کے لیے کہ اس اختلافات سے کیسے نمٹا جاتا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی وہ شخصیت ہے جو کہ اسمبلی میں تو نہیں ہے لیکن اس کا ایک وزن ہے، لیکن وہ مین سیاسی پلیئر نہیں ہے۔ جو اہم سیاسی جو فرنٹ فٹ پہ جو بڑی جماعتیں ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے، لیکن جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہے وہ اس تحریک سے غائب ہے۔ زرداری صاحب ہاسپٹلائز ہیں، نواز شریف صاحب کی طبیعت ناساز ہے، تو یہ بڑا جو پی ڈی ایم کے اختلافات ہیں یہ بڑا چیلنج ہوگا۔ جو چوتھا چیلنج ہے، اہم چیلنج ہے، وہ ہے فوج، کیونکہ نواز شریف نے جو دباؤ ڈالا تھا وہ فوج پہ ڈالا تھا، اور فوج پہ دباؤ ڈالنے کے بعد ہی پی ڈی ایم کی تحریک میں ایک جان آئی تھی، کیونکہ حکومت، نواز شریف صاحب اپنی تقریروں میں کہہ چکے تھے کہ حکومت سے تو ان کی لڑائی نہیں ہے، عمران خان سے ان کی لڑائی نہیں ہے، ان کی لڑائی ان کو لانے والوں سے، ان کی مراد آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اب جس طرح نواز شریف صاحب پیچھے گئے ہیں، یہ جو وقفہ آیا ہے اتنا لمبا 15 دن کا، ایک ہفتے کا وقفہ آ رہا ہے جو یہ پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں اس میں، تو یہ جو دباؤ ہے اس کو بھی تھوڑا یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو حلقے ہیں جن پر دباؤ ڈالا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ویٹ اینڈ سی، دیکھتے ہیں آخر یہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ فوج کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ طے کرنے ہیں اس پی ڈی ایم کو، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ وہاں سے اگر کوئی معاملات طے نہیں ہوتے تو پھر پی ڈی ایم کی یہ تحریک ناکام ہو سکتی ہے، فیل ہو سکتی ہے، چاہے وہ لانگ مارچ کرے، اسلام آباد میں دھرنا کرے۔ جو پانچواں چیلنج ہے وہ ہے یہ حکومت، کیونکہ حکومت رکاوٹیں کریٹ کرتی ہے، رکاوٹیں ڈالتی ہے۔ ملتان کے جلسے کے لیے باقاعدہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، یوسف رضا گیلانی، ان کے بیٹے پر مقدمہ ہو گیا، اس طرح مختلف، لاہور میں جب 13 دسمبر کو ہوگا جلسہ وہاں پر بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے، مقدمے کیے جائیں گے، لوگوں کی پکڑ دکڑ کی جائے گی، گرفتاریاں کی جائے گی۔ ایٹ دا اینڈ سب سے آخر میں جو اس پی ڈی ایم کی تحریک نے بات کرنی ہے وہ حکومت سے کرنی ہے۔ عمران خان کو اگر ہٹانا ہے تو پھر پی ڈی ایم کو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس حکومت سے کس طرح نپٹنا ہے۔ اب آتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں فوج میں جو اعلیٰ تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ انتہائی اہم تبدیلیاں ہیں، اور ان تبدیلیوں کے بعد پی ڈی ایم کی تحریک ہو سکتا ہے متاثر ہو۔ وہ کون کون سی تبدیلیاں ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کیا، یہ آپ کو ٹویٹ نظر آ رہا ہوگا۔ اس میں سب سے اہم جو تبدیلی کی گئی ہے، میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا ہے فوج میں، وہ لیفٹیننٹ جنرل عبدالعزیز ہیں، انہیں کور کمانڈر لاہور بنایا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو کور کمانڈر کراچی بنایا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف کو کور کمانڈر ملتان، لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء کو کور کمانڈر بہاولپور، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کو کور کمانڈر سدرن کمانڈ، لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو کور کمانڈر اے ایس ایف سی۔ یہ وہ کور کمانڈرز ہیں جنہیں تعینات کیا گیا ہے، میجر جنرل کے عہدے سے لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو 4 جرنیل ہیں جس میں آصف غفور صاحب ہیں، انہیں بڑی اہم ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا آپ کو ٹویٹ نظر آ رہا ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسن کو انسپیکٹر جنرل آرمز بنایا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل سعید محمد عدنان کو انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن بنایا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات کو ملٹری سیکرٹری بنایا گیا ہے، جبکہ سب سے اہم ذمہ داری جو دی گئی ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کو دی گئی ہے، انسپیکٹر جنرل کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے کیونکہ آصف غفور صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر رہے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر میں جس طرح انہوں نے کام کیا ہے، جس طرح اسے ایک ایسا ادارہ بنایا ہے جو 5th جنریشن وار کا ذکر کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، باقاعدہ ٹویٹر، فیس بک اور سوشل میڈیا کو جس طرح استعمال کیا جاتا ہے، تو اب انہیں آئی ٹی اور کمیونیکیشن کے شعبے میں لے کے آیا گیا ہے، جنرل باجوہ انہیں وہاں لے کر آئے، تو یہ ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جنرل آصف غفور صاحب کیا پرفارمنس کرتے ہیں، اور یہ جو پورا ایک پوری تحریک ہے، پورا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس پہ کس طرح اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سب سے اہم جو آخری بات ہے وہ ہے پنجاب کے ڈاکو سے ملاقات۔ وزیر اعظم عمران خان کی پنجاب کے ڈاکو سے ملاقات ہوئی ہے۔ جب وہ لاہور گئے وزیر اعظم عمران خان، تو وہاں ان کی
وہ چودھری شجاعت کی طبیعت خراب تھی, ان کی عیادت کے لیے گئے تھے, لیکن ان کی وہاں پہ ملاقات پرویز الہی صاحب سے بھی ہو گئی. اس ملاقات میں پرویز الہی صاحب بہت بولے ہیں, پرویز الہی صاحب نے بہت شکوے شکایات کی ہیں. یہاں تک پرویز الہی نے کہا عمران خان کو کہ بھائی ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم چور ہیں, ہم ڈاکو ہیں, ہم سے آپ کو دور رہنا ہے, لیکن جو لوگ آپ کے آس پاس ہیں وہ تو وہی ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے, تو ہم سے کیا غلہ ہے, تو ہمیں بھی گلے لگائیے, ہم سے بھی بات کیجئے, ہم سے بھی کوئی اختلاف ہے تو بتائیے ہمیں. اور یہاں تک ہوا کہ پرویز الہی نے یہ کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کے کان بھرتے ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں اور ہماری برائیاں کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کتنے برے ہیں. حالانکہ اگر آپ کو ہم سے کوئی شکایت ہے تو مجھے آپ کال کیجئے, مجھے بتائیے کہ مجھ سے کیا اختلاف ہے اور وہ اختلاف دور ہو جائے گا. تو وزیر اعظم عمران خان نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ہاں کچھ لوگ ہیں جو آتے ہیں اور آپ کی برائیاں کرتے ہیں, آپ کے بارے میں بڑی غلط باتیں کرتے ہیں, تو اب یہ آپ کو شکوے شکایات نہیں ہوں گے. یہ ملاقات اس لیے اہم ہے کہ اپوزیشن سڑکوں پہ ہے, اپوزیشن سڑکوں پہ آ رہی ہے, اور عمران خان صاحب کو یہ ملاقات کرنے کے لیے بھی کسی نے کہا تھا, لہٰذا عمران خان صاحب کو وہ کرنی پڑی کیونکہ اپوزیشن سے نپٹنا ہے, نمبر گیم کو سنبھالنا ہے, سینٹ کے الیکشن آنے والے ہیں, تو یہ مشکلات ہیں جن سے عمران خان صاحب کو نپٹنا ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, کامنٹ کیجئے, رائے دیجئے. ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کر لیجئے. فیس بک پہ اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو جلدی سے شیئر کر دیجئے, فالو کر دیجئے, ہمارے پیج کو لائک کر دیجئے, اور ڈیلی موشن پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر دیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے اجازت دیجئے, اللہ حافظ.